پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس صوبے میں جس طریقے سے ہوا اس الیکشن میں، یہ بہت افسوسناک ہے اور اس کا ہم ایک بار پھر مزاحمت کرتے ہیں۔ آج میں شہید عبدالرحمان کے گھر یہاں پہنچا، جو کہ ایک 12 سال کا بچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تھا۔ اس کے خاندان کو مسلسل یہ دھمکیاں یہ دھمکی دی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اپنا وابستگی چھوڑے، اور جب انہوں نے یہ دھمکی میں نہیں آئے تو ان پہ فائرنگ ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارا شہید عبدالرحمان شہید ہوا۔ اور اس سے جو بہت افسوس کی بات ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے، ان کا بڑا مایوس کن خاص طور پہ الیکشن کے دوران رویہ کٹا۔ یہ پورا سلسلہ کو میں چیف منسٹر ہونے والے چیف منسٹر بننے والا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا ہدایت ہے کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے خلاف اس الیکشن میں یا الیکشن کے سلسلے میں وائلنس ہوا، یہ فائرنگ ہوا، شہادتیں ہوئی، ان تمام کیسز کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے۔ ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تمام یہ انسیڈنٹس ہے، اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ان جرم میں، ان حملوں میں ملوث تھے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نہ صرف پکڑیں گے، قانون کے کتاروں میں کڑا کر دیں گے، اور ہمارا امید ہے کہ ہم قانونی طریقے سے انصاف ان کے خاندانوں کو دلوائیں گے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست، تشدد کی سیاست تعارف کر سکتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صوبہ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس شہر کراچی میں KMC میں حکومت ہے، اور ہمارا ریڈ لائن، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ لسانی دہشت گردی ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو، ہم اس شہر میں، اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور جو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج کل جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ڈرامے کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں۔ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم اپنے کارکن کو انصاف دلوائیں گے۔ میں موجود ہوں، کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنس کے شکار ہوتے ہیں، شہادتیں قبول کرتے ہیں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے کارکن کی خون کو، اپنے کارکن کو قربانیوں کو بھول سکتے ہیں۔ ہم انشور کریں گے کہ ہم ان تمام جو بھی ان کیسز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں، ان کو ایسے عبرتناک ہم اگزامپل بنائیں گے تاکہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کا تشدد، وائلنس نہ ہو۔ یہ ہمارا حق ہے۔ اور بس جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے، اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسنگ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکن کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم
وہ MQM کا نیچے کر رہے تھے، تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں. ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا سیاست رہا بھی نہیں. پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبداللہ رحمان یہ کام کر رہا تھا، تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے FIR ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے. اور جہاں تک اعتراض ہے، احتجاج ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا جہاں ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے شکایتیں ہیں اور ہم ان کو پرسیو کریں گے. آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا، اس لیے 2 میرے شکایت، 2 جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ عثمان ہٹو، 2 جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ میرا شکایت ہے، میرا احتجاج ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے جہاں کون سے جنید کون سا PS 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے، مگر ان دونوں پروونشل اسمبلی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالہ کیا گیا ہے. تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صوبے میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات ہے، اعتراضات ہے، اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے. اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ انصاف ملے گا. اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. مگر جو حیران کن بات ہے، جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا. ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا. 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے.
کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے. کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو. یہ خیال اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک دکہ سیٹ دلوانا چاہیے تھا. یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں. اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پوچھے گا کون سا، اور ایک ایک ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے چیخ چیخ کے نہیں کریں گے. جی میڈم. بتائیں کہ دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر مینڈیٹ نہیں دیا گیا تو آئیے لوگ کو جو ہے وہ خط لکھ دیا جائے گا، چاہے جو ہے وہ امداد نہ کی جائے. ایک سوال تو میرا آپ سے یہ ہے، اور دوسرا ایم کیو ایم سے جو ہے ان پہ انہیں پیشکش کی گئی، انہیں دستبردار ہونے کا کہا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک وہ راضی ہوں گے کہ وہ آپ کے حق میں دستبردار ہوں؟ جہاں تک آپ کا ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال ہے، ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں اور مختلف پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک مثبت کردار ہو. اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا اپوزیشن میں بھی مثبت کردار ہو اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہمارے پالیسیز میں بہتری آئے. مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا، یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا، تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے بجائے جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے، ہم ضرور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، سنی اتحاد کونسل کی بات ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں. اور اس وقت اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا، مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی اکثریت نہیں تو یہ زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. میرا خیال میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں. اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے. جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست، ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. ہم تو وہ جماعت ہے جو 27 دسمبر 2007 کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بحران میں اضافہ ہوا تو ان کا
सियासत को फ़ायदा होगा। इस ख़त का कोई अहमियत नहीं होगा, इस ख़त का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख़त के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। अब अज़ान भी का आवाज़ भी आ रहा है और मैंने एक और हमारा जो कारकुन शहीद हुआ है, मैंने वहाँ ताज़ियत के लिए जाना है, तो मैं आप सबसे इजाज़त मांगूंगा।